تو تاریخ آخر یہ ہے کیا چیز؟ کیا یہ صرف بادشاہوں، جنگوں اور پرانی تاریخوں کو رٹنے کا نام ہے، یا اس کے پیچھے کوئی گہری بات چھپی ہے؟ آئیے مل کر اس سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر کے لیے اسکول میں تاریخ کا مطلب تھا بے شمار نام، سال اور واقعات کو زبردستی یاد کرنا، ایک بورنگ سبجیکٹ۔ لیکن کیا ہو اگر اصل کہانی کچھ اور ہو؟ اگر تاریخ اس سے کہیں زیادہ دلچسپ اور ہماری آج کی زندگی سے جڑی ہوئی ہو؟ اچھا، تو دلچسپ بات یہ ہے کہ تاریخ کو لکھنے کا جو طریقہ ہے نا، اس کی خود اپنی ایک تاریخ ہے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت بدلا ہے۔ یہ صرف کہانیاں سنانا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا طریقہ کار، ایک پوری سائنس ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں خود اس کی تاریخ کو دیکھنا پڑے گا۔ اب دیکھیں، سائنس اور تاریخ میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ سائنس میں کوئی بھی تجربہ لیب میں بار بار دہرایا جا سکتا ہے، نتائج کو چیک کیا جا سکتا ہے، لیکن تاریخ میں ایسا ممکن نہیں۔ کوئی بھی مورخ ماضی میں جا کر پانی پت کی لڑائی کو دوبارہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو ظاہر ہے تاریخ کو پرکھنے اور سمجھنے کے اوزار بھی بالکل مختلف ہوں گے۔ اور انہی اوزاروں کو استعمال کرنے کے علم کو، اسی فن کو کہتے ہیں ہسٹوریوگرافی۔ مطلب یہ صرف ماضی کے واقعات کو لکھ دینا نہیں ہے، بلکہ ثبوتوں کو جانچنا، ان پر سوال اٹھانا اور پھر ایک منطقی کہانی کی شکل دینا ہے۔ اور جو شخص یہ کام مہارت سے کرتا ہے، وہی اصل میں مورخ کہلاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے، وہ کون سے بڑے نام تھے جنہوں نے تاریخ کو دیکھنے اور لکھنے کے اس پورے طریقے کو ہی بدل دیا؟ چلیں ملتے ہیں ماضی کے ان معماروں سے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں رینے ڈیکارت کی، ایک ایسا مفکر جس نے آ کر کہا، بھائی رک جاؤ، ہر سنی سنائی یا لکھی ہوئی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین مت کرو۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ ہر دستاویز اور ہر ثبوت پر شک کرو جب تک اس کی سچائی ثابت نہ ہو جائے۔ اور یہی ایک اصول آج کی تاریخ نویسی کی بنیاد بن گیا۔ مطلب ایک مورخ کو ایک جاسوس کی طرح سوچنا چاہیے، ہر ثبوت کو، ہر گواہی کو تنقیدی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ بس یہی دیکارت کا سب سے بڑا سبق تھا۔ اچھا، اگر دیکارت نے ہمیں یہ سکھایا کہ کیسے سوچنا ہے، تو والٹیر نے آ کے بتایا کیا سوچنا ہے۔ اس نے تاریخ کے کینوس کو بہت بہت بڑا کر دیا۔ والٹیر کا ماننا تھا کہ تاریخ صرف سیاست، بادشاہوں اور جنگوں کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں عام لوگوں کی زندگی، ان کی سماجی روایات، تجارت، معیشت، زراعت، مطلب انسانی زندگی کا ہر پہلو شامل ہونا چاہیے۔ اسی لیے بہت سے لوگ انہیں جدید تاریخ نویسی کا بانی بھی مانتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ہیگل، ایک جرمن فلسفی، اور ان کا کہنا تھا کہ تاریخ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، وہ ایسے ہی بے ترتیب نہیں ہو جاتا، اس کے پیچھے ایک منطق ہوتی ہے، ایک پورا پیٹرن ہوتا ہے۔ ہیگل کے مطابق تاریخ وقت کے ساتھ ساتھ ایک خاص مقصد کی طرف، ترقی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اور ان کا طریقہ بڑا دلچسپ تھا، جسے کہتے ہیں ڈائلیکٹک۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ پہلے ایک آئیڈیا آتا ہے، ایک نظریہ، جسے ہم کہتے ہیں تھیسس، پھر اس کے جواب میں، اس کی مخالفت میں ایک دوسرا نظریہ کھڑا ہوتا ہے، یعنی اینٹی تھیسس۔ اور جب یہ دونوں نظریے ٹکراتے ہیں تو ان کے ٹکراؤ سے ایک بالکل نیا اور پہلے سے بہتر نظریہ جنم لیتا ہے، جسے سنتھسس کہتے ہیں۔ ہیگل کے نزدیک پوری انسانی تاریخ اسی طرح نظریات کی جنگ سے آگے بڑھی ہے۔ اچھا، 19ویں صدی میں ایک اور بہت بڑا نام سامنے آیا، لیوپولڈ وان رانکے۔ انہوں نے تاریخ کو ایک پروفیشنل، ایک سنجیدہ علم کی شکل دی۔ ان کی ساری توجہ ایک چیز پر تھی، بنیادی ذرائع، یعنی اوریجنل ڈاکیومنٹس۔ رانکے کا پیغام بالکل صاف اور سیدھا تھا، اگر سچ تک پہنچنا ہے نا، تو صرف اور صرف اصل کاغذات کو دیکھو، کسی کی کہی سنی باتوں پر نہیں جانا۔ ان کے لیے تاریخ کوئی خیالی کہانی نہیں تھی، بلکہ ثبوتوں پر مبنی ایک سخت، ٹھوس علم تھا۔ اور پھر آتے ہیں کارل مارکس، جنہوں نے تاریخ کو دیکھنے کا پورا چشمہ ہی بدل دیا۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ کا تعلق بڑے بڑے خیالات یا نظریات سے نہیں، بلکہ اس کا تعلق حقیقی، زندہ، سانس لیتے انسانوں اور ان کی بنیادی ضروریات سے ہے۔ مارکس کا کہنا تھا کہ تاریخ کو آگے بڑھانے والی اصل طاقت معاشی ناانصافی اور سماجی طبقات کے درمیان کی کشمکش ہے، یعنی ایک طبقہ وہ جس کے پاس پیداوار کے سارے ذرائع ہیں، اور دوسرا وہ جس کا استحصال ہوتا ہے۔ ان کے مطابق انسانی تاریخ اسی جدوجہد کی کہانی ہے۔ تو 20ویں صدی تک آتے آتے تاریخ کا دائرہ اور بھی بڑا ہو گیا۔ مورخین کو احساس ہوا کہ کہانی ابھی ادھوری ہے،
صرف بڑے لوگوں کی کہانی سنانے سے کام نہیں چلے گا۔ خاص طور پر فرانس میں اینز اسکول نے تو جیسے ایک انقلاب ہی برپا کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا، ارے بھائی، تاریخ صرف بادشاہوں، جرنیلوں اور سیاستدانوں کی نہیں ہوتی۔ اصل تاریخ تو موسم کے بدلنے، عام لوگوں کی زندگی، کھیتی باڑی، تجارت اور روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑی تبدیلی آئی فیمنسٹ ہسٹوریوگرافی کے ذریعے۔ اس نے تاریخ کے اس مردانہ نقطہ نظر کو چیلنج کیا جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ اس نے تاریخ کو خواتین کی نظر سے دیکھنے پر زور دیا، ان کے کام، ان کی خاندانی زندگی اور معاشرے میں ان کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کی، جسے پہلے ہمیشہ نظر انداز کیا گیا تھا۔ اور پھر آئے مشیل فوکو، جنہوں نے تو تاریخ کے جو بنیادی ستون تھے انہی کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے اس خیال پر ہی سوال اٹھا دیا کہ تاریخ کی کوئی ایک سچی اور سیدھی کہانی ہو بھی سکتی ہے۔ فوکو کا کہنا تھا کہ تاریخ کوئی ایک سیدھی لکیر میں چلنے والی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے خیالات، ہمارے سچ کیسے بدلتے ہیں۔ جس طرح ہم آج پاگل پن، بیماری یا جرم کو دیکھتے ہیں، کیا 100 سال پہلے بھی ویسے ہی دیکھتے تھے؟ بالکل نہیں۔ فوکو کے مطابق یہ علم اور طاقت کے بدلتے ہوئے نظام کی کہانی ہے۔ اچھا، تو یہ سارے نظریات، یہ ساری بحث، اس سب کو جاننے کا آج کے دور میں کیا فائدہ ہے؟ بھئی، اس علم کا عملی استعمال کیا ہے؟ اور یہیں پر ایک نیا اور بہت اہم شعبہ سامنے آتا ہے، جسے کہتے ہیں اپلائیڈ ہسٹری۔ یہ علم کی وہ شاخ ہے جو بتاتی ہے کہ تاریخی سمجھ بوجھ کو عملی زندگی میں مختلف پروفیشنل فیلڈز میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ تاریخ صرف کتابوں یا کلاس روم کی چیز نہیں ہے، یہ تو ہماری زندگی کے ہر کونے میں موجود ہے۔ جب کوئی تاریخی فلم بنتی ہے، جب کوئی کسی پرانے قلعے کی سیر کرنے جاتا ہے، یہاں تک کہ میڈیا میں جب کسی بین الاقوامی مسئلے کا تجزیہ کیا جاتا ہے، تو دراصل تاریخ کا ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ ان تمام شعبوں میں گہری تاریخی سمجھ رکھنے والے ہمیشہ دوسروں سے آگے رہتے ہیں۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، ماضی کوئی پتھر پر لکھی لکیر نہیں ہے۔ اسے ہمیشہ نئے سرے سے لکھا جاتا ہے، نئی تشریحات کی جاتی ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے دور کی تاریخ کون لکھ رہا ہے اور کس مقصد کے لیے لکھ رہا ہے؟ اس سوال پر غور ضرور کیجیے گا۔